الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا فاعبدون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر یہ کہ ہم نے وحی بھیجی اس کی طرف کہ بلا شبہ نہیں ہے کوئی معبود بجز میرے، پس میری عبادت کیا کرو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی مسئلے کو، عبادت، معبود کو سمجھانے کے لیے ایک شعر حضرت معین الدین چشتی گولڑوی، جو والد گرامی ہیں حضرت نصیر الدین پیر نصیر الدین چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہ، وہ یوں جاری ہے تشریح اس کی۔ شعر یوں ہے: کہیں شکل عابد کہیں شکل معبود، ہے اصل میں ایک ہی ذات موجود، جو پردہ اٹھا پھر ہوا صاف مشہود، وہی ذات مطلق مقید بنی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہاں تک ہم پہنچے تھے اس آیت اور اس شعر کے حوالے سے کہ جتنی بھی ہمیں کائنات میں مخلوق نظر آتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات کو اظہار کرنے والی ہے۔ تو جب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ ہے اور ان میں اس کی تمام صفات بدرجہ اتم موجود ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی کمی ہو یا نہ ہو، معدوم ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ ورنہ پھر تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں کمی تو مسائل پیدا کرتی ہے نا، یہ بھی کوئی سمجھے تو شرک تو ہو جاتا ہے۔ پھر اس صفت کا کون مالک ہے؟ اللہ ہی مالک ہے جس کی ساری ذاتی صفات ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک بات ہو رہی تھی کہ بھئی جب ساری صفات ہر چیز میں موجود ہیں اور اس کی تسبیح بھی کر رہی ہے، تو اگر ان کو بھی سجدہ کر لیا جائے، ایک بات ہے، فرض کر ان کو بھی سجدہ کر لیا جائے، تو سجدہ تو اللہ ہی کو ہوگا نا۔ صفات جو اس کی ہے وہ اظہار کر رہی ہیں، تو یہ گناہ ہے، شرک ہے، کفر ہے، ایسی بات نہیں۔ کیوں؟ شریعت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرما دیا ہے کہ سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہے۔ اب پہلے 15-16 میں نہیں، بیت المقدس رہا ہے ہمارا قبلہ، یہ سب آپ جانتے ہیں، دوسرے پارہ میں یہ موجود بھی ہے چیزیں۔ تو یعنی جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ سجدہ تعظیمی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے امتوں میں تھا، جائز تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان نے انہیں سجدہ کیا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ انبیاء تھے، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، وہ کو سجدہ معبودیت کا تھوڑی کر رہے تھے، انبیاء تھے، جس تعظیم تھی، جائز تھا سورہ یوسف۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سجدہ تعظیمی جو ہے وہ منع کر دیا، حرام کر دیا کہ میری امت کے لیے سجدہ نہیں، اب سجدہ تعظیمی نہیں، اسی سجدہ کرتا ہے جس کو میں کرتا ہوں۔ اس کے باوجود لوگ اختلاف کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسا اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ محققین کے نزدیک اس کی یقیناً ممانعت ہے، جو علماء خیر ہیں ممانعت فرماتے ہیں، جیسا کہ پیر نیلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی جو تحقیق ہے اس سے یہی ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ منع ہے، یہی بات پکی ہے کہ سجدہ تعظیمی نہیں ہے کسی کو، نہ کسی رسول کو، نہ کسی ماں باپ کو، نہ استاد کو، نہ شاگرد کو، نہ بچے کو، نہ چرند پرند، نہ پہاڑ، نہ آگ، سورج، چاند، ستارے، کسی کو سجدہ تعظیمی بھی نہیں ہے، ہاں اس کی کتنی تعظیم کیوں نہ ہو۔
تو شعر میں وہی شکل عابد، وہی شکل معبود کی پھر تشریح کے بعد اب عوام کے رفع شک کے لیے نا، شک ہوتا ہے نا کہ جب کہیں شکل عابد ہے کہیں شکل معبود ہے تو شک آ گیا، شبہات پر اصل میں ایک ہی ذات موجود۔ تو یہ پہلے مصرے میں جو یہ مصرع ہے اس میں ایک شک سا گزرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس بات کو ذہن میں بٹھائے کہ جب معبود سے مراد معبود حقیقی لیا جائے، معبود جس کی عبادت کی جائے اس سے معبود حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ لیا جائے گا، تو پھر شکل کی بجائے اصل معبود کہنا پڑے گا نا۔ اللہ تعالیٰ شکل سے پاک ہے، معبودی حقیقی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اللہ کریم معبود حقیقی ہے، شکل جسم سے پاک ہے، وزن کثافت سے پاک ہے، وہ لطیف ہے، وہ نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ لطیف الخبیر جانتا ہے، ایسا لطیف ہے، باریک بین ہے۔ لطیف مطلب باریک بین۔ تو مختلف پھر جو شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، اس کا ظہور ہونا، اللہ تعالیٰ نے اپنے جو چھپا تھا، اللہ تعالیٰ خزانہ تھا، حدیث بھی ہے کہ میں چھپا خزانہ تھا، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا، حدیث قدسی بھی یہی ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ کا اپنی صفات کے ذریعے ظہور فرمانا پھر اور بات ہے، اس کا خود کسی شکل میں متشکل ہو کر ظاہر ہونا کچھ اور ہے۔ تو اگرچہ اپنی جگہ شکل معبود کی معنی بھی درست ہیں سمجھ والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، جیسا کہ شعر میں لفظ ہے، لیکن یہ مفہوم عوام الناس جو عام لوگ ہیں ان کے فہم کے زیادہ قریب نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں سکتے، وہ لفاظی سے غلط مطلب لے جاتے ہیں۔ اس لیے شکل معبود کی جگہ اگر اصل معبود پڑھا جائے تو عوام کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے، جو لوگ شکل معبود کے مفہوم کو سمجھ سکیں وہ شکل معبود بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس سے کوئی شرک لازم نہیں آتا۔ وہی اصل معبود کا مطلب تو عوام و خاص پھر دونوں کے لیے واضح ہے کہ تنزل اور مرتبہ مخلوق میں وہی عابد ہے، اور اطلاق و مرتبہ خالقیت میں وہی معبود ہے، ایک ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد، اے مصطفیٰ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، مراد یہ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یا نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، آحد ہے، واحد ہے، صمد ہے۔ تو ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا سورہ جو اس میں ہے مشاورت والی صورت ہے، اس میں فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال بھی کوئی نہیں ہے، یعنی اتنا وہ پاک ہے، اس کی مثال دے کر بھی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کتنا مشکل ہو گیا کام۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ تو وہی اصل معبود کا مطلب جو پھر نا عوام و خاص کے لیے اگر یہ باتیں سمجھ آ جائیں تو آسان ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے۔ صوفیہ اکرام جو ہیں وہ اپنے کلام میں ایسی گفتگو کرتے ہیں جس میں بعض کم فہم لوگ جو ہوتے ہیں، کم فہم لوگ، ناسمجھ لوگ، بے عقل لوگ جو شور زیادہ ڈالتے ہیں۔ ایک بے عقل وہ ہوتا ہے جو چپ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں آتا تو پوچھتے، وہ بے عقل نہیں ہوتا۔ بے عقل وہ ہوتا ہے جو عقل بھی نہیں اور شور ڈالتا ہے، یہ شرک، وہ شرک، یہ بدعت، وہ ظاہری الفاظ کے معنی دے کے ڈیپ نہ سوچنا، نہ اس کی اتنی عقل ہے نہ وہ سوچ، اس کے لیے بہترین راستہ خاموشی ہے، چپ کر کے 5 وقت کی نماز پڑھے، سال بھر میں 1 مہینے کے فرضی روزے رکھے، پیسے اللہ تعالیٰ دے تو زندگی میں 1 بار حج کر لے، اور پیسے سال بھر اس کے پاس جمع رہیں تو زکوٰۃ دے دے، توحید کے علم کو بلند رکھے، یہی دین ہے، یہی دین متین ہے، یہی دین حنیف ہے۔
تو بہرحال صوفیہ کا کلام انشاءاللہ تعالی جو کل سے میں اس کو تھوڑا سا سمجھاؤں گا بھی، انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ جو شعر فرمایا نا، خود عاشق خود معشوق بنیا، سبحان اللہ پریا، یہ بھی آپ سنتے بھی ہیں شوق سے، لیکن جب دین کا لبادہ اوڑھتے ہیں پھر اسی کو شعر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میرا جسم بھی تو، میرا روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جند جان بھی تو. اس طرح کوئی ایسی بات نہیں ہے. بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سمجھے گی انشاءاللہ، کل بات کریں گے. اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، کرم فرمائے گا. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.